الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا ونسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے.
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے، کل کائنات کے مالک خالق جہان بنانے والے رب نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اتنا شکر ادا کریں، اتنا شکر ادا کریں بھی شکر گزاری میں ہی ساری زندگی گزر جائے۔ ہم اس نبی کے شان والے امتی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے، کل کائنات کے مالک خالق جہان بنانے والے رب نے جو شانیں دیں وہ اور کسی کو نہیں۔ وہ ایسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر محبوس فرمایا، اور تمام نبی آ کر تذکرہ کیا میرے محبوب کا۔ تورات میں میرے محبوب کا تذکرہ، زبور میں میرے محبوب کا تذکرہ، انجیل میں میرے محبوب کا تذکرہ، تو قرآن مجید فرقان حمید تو میرے محبوب کی ساری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے، پروردگار عالم نے بہت مقام دیا۔ میرے محبوب بھی نرالے، میرے محبوب پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ بھی نرالا، اور میرے محبوب کے جو غلام حضرات صحابہ کرام وہ بھی نرالے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی شان بھی بہت بڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کے سامنے یہ جو تلاوت کی، تو اس کے اندر میرے مالک کائنات نے، پروردگار عالم نے فرمایا، محبوب کہہ دو ان کافروں کو۔ اللہ کیا کہہ دوں؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ کافر کیا کرتے؟ کس چیز کی عبادت کرتے؟ وہ کافر بتوں کو پوجتے، اس کی عبادت کرتے۔ کوئی لوگ، اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے بیانات کے اندر، کچھ لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کریں وہ کافر، سورج کی پوجا کریں وہ کافر، پانی کی پوجا کریں وہ کافر، گائے کی پوجا کریں وہ کافر۔ او مسلمانوں، تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم جو مرضی کرتے پھرو۔ نہیں نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے والے لوگوں، تمہیں بھی چاہیے تمہیں اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے، کل کائنات کے مالک خالق جہان بنانے والے رب نے فرما دیا، او محبوب کہہ دو ان کافروں کو، کہہ دیجئے۔ اللہ کیا کہہ دوں؟ فرما دیا کہہ دو کہ کل کا مطلب کہہ دیجئے، اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اسی رب نے بنایا، کیا بنایا؟ زمین اللہ نے بنائی، آسمان کو کھڑا اللہ نے کیا، چاند اللہ نے نکالا، سورج اللہ نے نکالا، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے بنائی۔ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے، کل کائنات کے مالک خالق جہان بنانے والے رب نے فرمایا، محبوب ان کافروں کو کہہ دو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں۔ اے اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ فرمایا جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں۔ فرمایا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں ہاں، اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ وہ کافر کون تھے؟ مکے کے رہنے والے، ابو جہل لعین جیسے جہنم رسید شخص،
ہاں ہاں ان کو اللہ رب العزت نے ترجمہ تفسیروں کے اندر جا کر دیکھو، ہاں ہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرما دیا تو ان کافروں کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دے دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، دوسری صورت کے اندر فرمایا قل، کہہ دو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ پاک کا کوئی بیٹا کوئی نہیں، اللہ کی بیٹی کوئی نہیں، اللہ کسی سے جنا کوئی نہیں، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ پاک کو اللہ پاک کا بیٹا نہیں، اللہ پاک ان تمام صفاتوں سے پاک ہے، ان تمام صفاتوں سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، اس نے سارے جہان کو پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی جماعت کو یہ سمجھ آ گئی، اور جن کو نہ سمجھ آئی انہیں کہہ دیا یہ کافر لوگ ہیں، وہ جانے والے جہنم میں ہیں۔ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافروں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا محبوب کہہ دو کل کا مطلب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ اس کو کسی نے جنا، وہ نہ کسی سے جنا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ سارے کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو ذرا ایمان کو تازہ کرو، کرنے والی ذات پیدا اللہ کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے او میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا، میرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، میں وہ اللہ ہوں جس کو بیٹے دے دوں، جس کو بیٹیاں دے دوں، جن کو کچھ بھی نہ دوں، جس کو جو مرضی چاہوں کر سکتا ہوں۔ وہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اسی کی رب کی طرف آ جاؤ۔ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے کل کائنات کے مالک خالق جہان بنانے والے رب نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وہ غلام دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی جماعت کا کیا کہنا، تمام کے تمام نبی آئے آ کر ایک ہی آواز کرتے رہے اور لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بات کو مان لیا اللہ جل شانہ نے انہیں کامیاب کر دیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ناکام ہو گئے۔ ابو جہل جیسے لعین کافر جہنم رسید شخص وہ کافر ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، انہی کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ماننے والے اللہ پاک نے کامیاب کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان ہو جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شان پر، تجھے مقام پر اللہ پاک نے تجھے کیا مقام دیا۔ خود پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا وہ کوئی اور نہ ہوتا بلکہ میرا عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی، اے اللہ عمر ابن خطاب دے دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے سن لیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دعا کو سن لیا اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے محبوب تو نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا ہے، لے پھر تجھے عمر دے رہے ہیں۔ عمر کے ارادے کیا ہیں؟ وہاں کافروں کا مجمع بنا، آپس میں مشورہ ہوا۔ عمر فاروق بہادر جوان تھا، کفر میں بھی تھا، اس وقت بھی بہادر تھا، جب دین لے آیا اسلام میں آ گیا کلمہ پڑھ لیا تو پھر اور بھی بہادر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے کل کائنات کے مالک خالق جہان بنانے والے رب نے رب
رب العالمین نے پروردگار عالم نے عمر کو وہ شان دیا ہے، وہ ایسی شان بلندی مقام، اس لیے تو کہتا ہوں کفر کو آج بھی اس عمر کی تکلیف ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کافروں نے پروگرام بنا لیا عمر فاروق کو تلوار دے کر اور چلا جا، آج پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اس کو ختم کر کے آ جا، یہ مشورہ ہوا ہے۔ عمر فاروق وہاں سے چلے ہیں، یہ ادھر سے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگے اللہ سے، دینے والی ذات اللہ کی ہو، مانگنے والا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو، اور کوئی کم کوئی چیز مانگ سکتا ہے؟ گھٹیا چیز کوئی مانگتا ہے؟ نہیں۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ سے مانگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ راستے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اور مل گیا اور کہنے لگا عمر کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دین اسلام میں داخل نہ ہوئے، کلمہ نہ پڑھا، اس نے کہا آج میں جا رہا ہوں، ختم کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ اس کے قتل کے ارادے میں چلا۔ وہ آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ملا، کہنے لگا پہلے جا، پہلے گھر کو سنبھال لے، تیری بہن اور تیرا بہن یہ بھی دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، دروازے پر پہنچے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ کاغذ پر لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنائی بھی پڑھ رہا ہے، دروازہ کھٹکایا اور انہوں نے چھپا دیا اور انہوں نے دیکھا، مارنے شروع کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن مار بھی کھا رہی ہے، مار کھاتے کھاتے ایک دفعہ تھک گئی، انہوں نے کہا عمر فاروق تو جتنا مرضی مار سکتا ہے مار لے، میرے منہ سے خون نکل آیا، میرے ٹکڑے کر دے، جس چھاتی سے ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی چھاتی سے ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، میں مار کھاتے تھک جاؤں گی، کوئی بات نہیں، تو مار کھاتا کھاتا تھک جائے گا، میں مار کھاتے نہ تھکوں گی، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، میرا قیمہ بنا دے، میرا جو ہو سکتا ہے کر لے۔ عمر فاروق اب دین اسلام میں پڑھ چکی، اب میں پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بتا تو صحیح ایسا کون سا پڑھ لیا تو نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی تو بھی پڑھ لے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب یہ کہنے لگی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، جب مارتے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن مار کھاتے کھاتے تک گئی، اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو وہ مجھے تو پڑھاؤ، دکھاؤ تو صحیح، تو کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، مجھے تو دکھاؤ، پڑھ کیا رہے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی تو کافر ہے، ابھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ناپاک ہے، یہ پاک کلام ہے اور اس کو ایسے نہیں چھو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ غسل کر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، آخو سبحان اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کیا کر رہی ہے؟ پانی ڈال دی اور اللہ کی طرف رجوع کر رہی، اللہ کی طرف رجوع کر رہی، اے اللہ، اے مالک، اے پروردگار عالم، میرا تو کام تھا پانی ڈالنا، اس کے اوپر کو میں نے دھو دیا، اس کے اندر کو دھو دینا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن غسل دلوا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اپنی بہن کو ایسا کر، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں نکلا تھا، نعوذ باللہ قتل کے ارادے میں نکلا تھا، اب کیا کر میرے گلے میں رسی ڈال کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چل۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی جاری ہے، عمر فاروق بھی آگے آگے چل رہا ہے، عمر فاروق کا بہنائی بھی چل رہا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرما دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، کس ارادے میں آ رہے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ارد گرد بیٹھے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ حال دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آنے دو، آج کیسے آ رہا ہے؟ ارادے اس کے ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔
میں قربان ہو جاؤں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے محبوب کے غلام ہیں سارے صحابہ. سبحان اس لیے اللہ. تو میں کہتا ہوں شان صحابہ، واہ واہ صحابہ، ہاں عظمت صحابہ. سبحان صحابہ کے ساتھ کوئی مل سکتے ہیں؟ کوئی نہیں مل سکتا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کر یوں دامن میں پکڑ کے، قمیض کو پکڑ کے تھوڑا جھنجھوڑ دیا. فرما دیا عمر کیا ہوا، کب تک تنگ کرتے رہو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آج جاری ہو گئے، آنکھیں پرنم ہو گئی، رونے لگا. عرض کیا میرے آقا آج تو غلام بن کے آیا ہوں، غلامی قبول فرما لیجئے. سبحان اللہ. غلام بن کے آیا ہوں. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اتنی دیر میں اذان کا وقت ہوا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارادے میں، نماز کی تیاری میں لگ گئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کی تیاری میں دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے آقا کیا کرنے لگے ہو؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نماز پڑھنے لگے ہیں. عرض کیا میرے آقا اس جگہ پر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ بیت اللہ میں نماز پڑھو. عرض کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے آقا نے فرمایا عمر یار تیری قوم کے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں. جب میں بیت اللہ میں جاتا ہوں نماز کے لیے میری کمر پر اونٹ کے اوج رکھ دیتے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام صحابی رسول عمر فاروق ایمان لے آیا. عرض کیا میرے آقا عمر اسلام میں داخل ہو جائے پھر آپ کو ادھر نماز نہیں پڑھنے دوں گا، نماز بیت اللہ میں پڑھو گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے ہیں، صحابہ بھی اور بھی چلے ہیں بیت اللہ میں نماز کے لیے. تو میں قربان ہو جاؤں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اعلان کرنے لگے او مکے کے کافروں، او چودھریوں، او بڑے بڑے رئیسوں، او خاندان کے رہنے والوں، او جو بھی تم ہو آ جاؤ، آج عمر کے مقابلے میں آؤ. آج وہ عمر کے مقابلے میں آئے. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ آ جائیں، جنہوں نے اپنے گھر والوں کو بیوہ کرانا ہو آ جائیں، عمر کا مقابلہ کریں. کون آئے عمر کے مقابلے میں؟ کوئی آ سکتا ہے عمر کے مقابلے میں؟ کوئی نہیں آ سکتا. ان کافروں کو یہ پتہ چلا یہ کیا بنا، عمر فاروق تو دین اسلام میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. تو اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں عمر فاروق کی تو شان بہت بڑی ہے. عمر فاروق کے ساتھ کوئی مل سکتا ہے؟ کوئی نہیں مل سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دین اسلام میں داخل ہو گئے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام صحابی رسول اس قدر فرمایا کفر نے بھی کہہ دیا، دین اسلام کے کفر نے بھی یوں کہہ دیا. عمر فاروق کچھ عرصہ تک اور زندہ ہوتا تو کفر کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہتا، ختم ہو جاتا، سارے دین اسلام میں داخل ہو جاتے. آج جیسا کہ حال بنا ہوا ہے او مسلمانوں، او پاکستان میں رہنے والے لوگوں، او ملتان کے لوگوں، دیکھو تو صحیح حالات کیسے بگڑ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آج انہی صحابہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حالات کیا آ رہے ہیں. آج لوگ نعرہ ماریں، مولوی کچھ بات کر دیں، مولویوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اور نہیں مولویوں کو دہشت گرد نہ کہو، مولویوں کے بغیر تمہارا گزارا کوئی نہیں. یہ مولوی ہوں گے تو تمہارا جنازہ کوئی پڑھائے گا، یہ مولوی ہوں گے تو تمہارے بچوں کی کانوں میں اذان پڑے گا، یہ مولوی ہوں گے تو یہ سارے کما مسئلے تمہارے حل ہوں گے. آج تم مولویوں کو دہشت گرد کہتے ہو. نہیں ایسا نہ کہو. ان مولویوں سے محبت کرو، انہی کے علاوہ تو کوئی تمہارا گزارا ہو نہیں سکتا. ان مولویوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. یہ مولوی ہے تو تمہارا کام ہے. تو میں قربان ہو جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مقام دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام میں داخل ہو گئے. یہ نظام چلتا رہا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام صحابی رسول دل کے اندر تڑپ تھی، اللہ میں وقت تو گزار رہا ہوں دنیا کے اندر چلتا رہا، اے اللہ میرے دل کے اندر ایک تمنا ہے، ایک حسرت ہے، ایک چاہت ہے. دعا مانگتے ہیں اللہ مدینے کا دفن نصیب فرما اور شہادت کا رتبہ نصیب فرما. سبحان اللہ. شہادت کا رتبہ نصیب فرما. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے ہیں اللہ سے.
تو میں قربان ہو جاؤں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو۔ عمر فاروق فرمانے لگے میں فجر کی نماز میں جب کھڑا ہوا، سنو ذرا توجہ کے ساتھ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مصلی کی جگہ پر کھڑے ہونے پر محراب کی جگہ ایک کافر ایک مایوسی چھپ کے کھڑا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں اس نے زخمی کر دیا، بھاگتے بھاگتے صفوں میں اور کو زخمی کر دیا۔ اور آج مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، تمہیں تو کوئی مچھر کاٹ لے، کوئی چونٹی کاٹ لے، تمہاری نماز میں خلل آ جاتا ہے۔ وہ دیکھو عمر فاروق بھی شہادت کا رتبہ پا رہا ہے، تو خنجر مارنے والے مار کے دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے اس نے اور بھی کئیوں کو زخمی کر دیا، لیکن ان کی نماز میں خلل نہ آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور یہ شہادت کا رتبہ مل رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور فرما دیا میں دل کے اندر خواہش کیا کرتا تھا میں شہادت کا رتبہ چاہتا ہوں، شہادت مانگتا ہوں، اور میں سوچتا تھا شہادت ملے گی تو جنگ میں جاؤں تو مدینے کا دفن نہیں، تو یہ شہادت بھی مل رہی ہے اور مدینے کا دفن مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بیٹے کو بلا لیا، آ میرا بیٹا، آ میرا لگتے جگر، جا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں چلا جا کر عرض کر دے عمر فاروق کی طرف سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی جگہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ہیں ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر فاروق ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، ہم اپنی قبر سے اٹھیں گے، ایک سائڈ پر میرے عمر فاروق ہو، ایک سائڈ پر ابو بکر ہوگا، دوسرے سائڈ پر عمر فاروق ہو۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا گئے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت، جا کر عرض کیا اما میرا والد عمر فاروق قبر کی جگہ چاہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے جگہ دے دی، ٹھیک ہے میں قربان ہو جاؤں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی ایسی جگہ کوئی دیتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جگہ ملی تو اما عائشہ سے کسی نے سوال کیا آپ نے یہ جگہ دے دی تو میں قربان ہو جاؤں۔ اما عائشہ کے جواب سن، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں میں جگہ کیوں نہ دیتی، اس لیے میں نے جگہ دے دی ہے، اس لیے تاکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ لے او میری عائشہ جب میں نے ہاتھ اٹھا کر مانگا تھا اے اللہ مجھے عمر دے دے، اللہ پاک نے عمر دے دیا، اور تو نے قبر کی جگہ کیوں نہ دی، تو نے قبر کی جگہ کیوں نہ دی۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کی جگہ مل گئی اور بیٹا آیا، عمر فاروق زخمی حالت میں پڑے ہیں، اللہ اکبر، آئے اور بیٹے کو دیکھا، کیا جواب لائے ہیں؟ بیٹے کو فرمانے لگے او میرا بیٹا ابھی لب کشائی نہیں کرنی، ابھی بولنا نہیں، پہلے مجھے کھڑا کر، مجھے اٹھا کے بٹھا، کہیں ایسا نہ ہو لیٹے لیٹے اماں کا جواب نہ سنو گستاخی نہ ہو جائے۔ اور کلمہ پڑھنے والوں دیکھو سنو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں کی قدر کر کے دکھائی ہے۔ آج تم بھی قدر کرتے ہو، ماں باپ کو جھڑک دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے عرض کر دیا میرے ابا اجازت مل گئی، آئے ہائے قربان ہو جاؤں۔ پھر بھی دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، وصیت کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میری چرپائی لے کے چلے جانا، میرا منہ کفن میں ہوگا، اس وقت بھی جا کر اماں کی خدمت میں جا کر رکھ دینا میری چرپائی، اس وقت اجازت مل جائے تو پھر دفنانا ورنہ نہ، اس وقت اجازت مل جائے تو پھر وہاں دفنانا ورنہ نہ۔ کیوں؟ کہیں لوگ یوں نہ کہہ دیں عمر فاروق اس وقت حکم میں تھا، حکمران تھا، کہیں اماں نے ایسی اجازت دے دی تو میں قربان ہو جاؤں۔ وہ بھی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی مسلمانوں کی اماں ایک دفعہ جو کہہ دیا پھر وہ واپسی ہو سکتی تھی بات نہیں. اس وقت اجازت مل گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے. تو اسی کو میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے او قربان ہو جائیں عمر فاروق، کل قیامت کا دن ہوگا جی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کی مٹی آئے گی، احد کا پہاڑ آئے گا، کسی کا کچھ آئے گا. او قربان ہو جاؤں عمر فاروق، تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں. تیری گواہی دینے کے لیے نبی کا مصلی آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، پورا مدینہ آئے گا. سبحان اللہ. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. آج ان کافروں کو کہہ دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عمر فاروق تو وہ بہادر جوان تھے جس کا مقام اللہ نے بیان کیا. عمر فاروق تو وہ تھے جو دنیا میں پسند کرتے ہیں اللہ پاک آسمانوں پہ پسند کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آیا اور پردے کا حکم ہونا چاہیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ہماری یہ مستورات جو ہیں پردے میں آئیں تو قربان ہو جاؤں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو میرے یار میں کیسے یہ کہہ دوں، میں تو لب کشائی کرتا نہیں جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ کے حکم کے علاوہ میں کچھ کہتا نہیں، جو میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے میں وہی کہتا ہوں. تو میں قربان ہو جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. سارے صحابہ کمال صاحب ایک ایک صحابہ کے پڑھتے جاؤ تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے. صحابہ کی شان صحابہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. کیسے ہو؟ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب 1,24,000 نبی میرے، نمائندے میرے، 1,24,000 صحابہ تیرے. سبحان اللہ. جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے تیرے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں 1,24,000 نبی میرے، نمائندے میرے، میری بات مانتے ہیں، میرے کہنا مانتے ہیں. وہ اسی طرح 1,24,000 میں نے تجھے صحابہ دے دی. سبحان اللہ. ایک ایک صحابہ کی کیا بات ہے. صحابہ تو صحابیات نے بھی کمال کر مار بھی کھا رہے ہیں اور پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حالت ہے. ابو جہل لائن جیسے کافروں نے ظلم پہ اخیر کر دی. سنو ذرا، اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حالت میں اور ان ظالموں نے مارنا شروع کیا. اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں او ظالموں تم مجھے جتنا مار سکتے ہو مارو، جتنا تم میرا قیمہ بنا دو، میرے ٹکڑے کر دو، میری ایک ایک بوٹی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. میں نے زبان کی نوک سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے دل سے پڑھا ہے. اب میں پیچھے ہٹنے والی نہیں. ان کافروں نے کہا تو کلمہ چھوڑ دے ہم تجھے چھوڑ دیں. میں نے کہا نہیں میں کلمہ چھوڑنے والی نہیں ہوں، میرے ٹکڑے کر دو. سب سے پہلے شہادت کا رتبہ پانے والی اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. یہ مقام پایا. میں قربان ہو جاؤں صحابہ، صحابیات، ان کے بچے سب نے، اور پھر ان کے یہ غلام ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے. یہ کہیں ہٹ سکتے ہیں؟ یہ جھک سکتے ہیں؟ ڈر سکتے ہیں؟ نہیں ڈر سکتے. ان کو جتنا مرضی تم ستا دو، جتنا مرضی تم تنگ کر لو، یہ ہٹنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ جن کے ہوں ایسے بڑے وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ ہٹ سکتے ہیں؟ نہیں ہٹ سکتے. جانوں کا قیمہ بنا سکتے ہیں، اپنے ٹوٹے کروا سکتے ہیں. کیوں؟ آگے رتبہ، آگے مقام پا سکتے ہیں. یہ مقام ملنے والا ہے. اس لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کافروں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ جنت ہے. مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر کیا ٹھکانہ ہے، آگے ان کا ٹھکانہ جنت. تو اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کے نقش قدم پر چلو، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر کامیابی آگے ملے گی. تاکہ ہم نے اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ کرام کے نقش قدم ان پر چلیں گے تو کامیابی ہو. تو اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں کیا فرما رہی ہیں؟ اپنے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا او میرے بیٹے او عمار جا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جا، جا جا کر میری طرف سے آخری سلام پیش کر دے اور عرض کر دے میری طرف سے آقا اب تو شہادت کا رتبہ قریب آ گیا، اب مجھے پتہ چل رہا ہے میں دنیا چھوڑنے والی ہوں، لیکن دنیا چھوڑنے سے پہلے آپ ایک پہاڑ پر تشریف لے آؤ، میں دنیا سے چھوڑ کر جاؤں، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، جب دنیا چھوڑ کے جانے کا وقت آئے آپ کا دیدار کر کے دنیا سے چلی جاؤں، سبحان اللہ آخری وقت میں آپ کا دیدار کرتی جاؤں۔ کیوں؟ اما سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہوں گی اس لیے تاکہ اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے اور میری بندی کیا لے کے آئی، عرض کر دوں اے اللہ دنیا میں اور تو کوئی عمل نہیں لیکن تیرے محبوب کا دیدار لے کے آئی ہوں، سبحان اللہ پا کے آئی ہوں۔ اسی لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں شہید جو ہے وہ زندہ ہے، ہم زندوں پہ ماتم نہیں کیا کرتے، ہمارے شہید زندہ ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب سے راضی ہو جائے، وقت بہت ہو چکا، رات کافی بیت چکی، اللہ پاک جو ہے نا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق